اے میرے پیغمبر انہاں لوگاں کو دس دیو اے جڑے بوسیدہ حجاں چاہ کے اعتراض ودے کرنن تے تنقیداں ودے کرنن انکار ودے کرنن انہاں کو دس دیو کہ این بوسیدہ حدی کو جیڑی چاہتی ودے ہو ایکو اون ذات نے زندہ کرنے جیڑی ذات نے ایکو پہلی واری پیدا کی تھے انشاءہا اول مرہ جائیں کو پہلی واری پیدا کی تھے اون ذات نے کو دوبارہ زندہ کرنے پہلی واری پیدا کرنے والی بات رب نے کیوں کی تھی عقل والے کو اشارہ کافی ہے جیڑی شے پہلی مرتبہ بنی جے پہلی دفعہ بناون بڑا مشکل ہوندے لیکن جڑے ویلے بنی ہوئی شے ڈھائے ونجے ان کو دوبارہ تعمیر کرنا مشکل نہیں ہوتا پہلی واری کمرہ بناون مشکل ہے ایرا بناونا بندے نقشہ بناونا بندے کھڈے مارنے بندن خدائی کرنی بندی ہے پہلی دفعہ فیصلہ کرنا بندے کمرے دا رخ کیڑے پاسے کری جے تے کھڑکیاں کیویں لوی جنتے روشن دان کیویں جڑے ویلے کمرہ بن ونجے اگر ان دی چھت ڈھائے ونجے تے دوبارہ چھت بناون سوکھا ہوندے اگر ان دا دروازہ ترٹ ونجے تے دوبارہ دروازہ لاون سوکھا ہوندے اگر ان دی کھڑکی مک گئی ہے ان دی کھڑکی دوبارہ تعمیر کرنا سوکھا ہوندی ہے اگر ان دا پلستر ترٹ ونجے ان دا پلستر دوبارہ بحال کرنا سوکھا ہوندے اللہ کریم نے فرمائے انشاءہا اول مرہ اول مرہ اول مرہ اول مرہ میں اللہ نے انسان کو ویلے بڑھائے جڑے ویلے دا نام و نشان بھی کہنا حل عطا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئم مذکورا اندہ وجود کہنا اندے اکھیں دا پتہ کہنا اندے چہرے دا پتہ کہنا اندے جسم دا پتہ کہنا جب میں اللہ کو پہلی واری بنا سکدا تو این ترٹے پھرٹے کو دوبارہ بنا مرتے وکھا دے رہا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ مرن دے بعد اٹھن برحق ہے یا کہنا بولو بھئی اٹھنا کہ نہیں اٹھنا میرے دیکھو جنہ اٹھنا ہو گیا اے نماز ہے اے روزہ ہے اے حج ہے اے چیزاں کیوں ہیں اٹھنے نہ مطلب ہے غیبت نہ کیتی کرو کیوں بھئی اٹھنے وے حساب نے ہونے وے چگلی نہ پاتی کرو کیوں بھئی حساب نے ہونے وے اگر اے حساب کتاب نہ ہویا اٹھن نہ ہویا اللہ کریم نے والے سارے مسائل کیوں بیان فرمائے ساری کائنات والے کو سمجھایا وینا پہ فکر تے بعد دی بات ہے پہلے چیز ہے کہ آخرت دے اتے عقیدہ ہوئے آخرت دے ایمان ہوئے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی ہو جہاں ایتا بیان فرمائے جتا اللہ پاک نے آخرت دی بات سمجھائیے ایک قرآن کریم دی آیت کریمہ سونا اللہ پاک نے فرمائے دنیا کائنات والے ہوں یوم ندعو کل اناسم بے امامہم اتھا لفظ یوم دا ذکر ہے یوم دا معنی ہے قیامت دا نہیں یعنی یوم کے مراد قیامت دا نہیں ہے اللہ پاک نے قرآن کریم نے بے مقام تے اعلان فرمائے وے دنیا کائنات والے ہو واتقوا یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون قرآن کریم دے بے مقام تھے اللہ نے فرمائے اذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت رب نے بے مقام تھے فرمائے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت اللہ نے بے مقام تھے فرمائے اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا الاشار اطلت رب نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها اللہ نے بے مقام دے فرمائے یا
ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ قیامت دا دین برحق کے جیڑے مظلوم تے ظلم زیادہ پیا ہوندا ہوئے تھانے بھی ہوں دی نہ سنی جے، تھانے دار بھی ہوں دی نہ سنے بیچارے جی، تے بیچارہ نہ ہسپتالیں تک پہنچ سکتے نہ تھانے تک، بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ والی جیندہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ ایکو سہارا دیتی پہ تے آخرت دا ایمان دیتی پہ، یہ حقیقت شاید جڑی کو بچائی پئی ابھی آپ پہ رٹھا ویسی اللہ آپ پہ اللہ جانے دے ہوندا، اگر ایکو آخرت ایمان نہ ہوندا کدھا نہ مرنا گیا ہویا۔ مظلوم بندے دا سہارا آخرت دا ایمان ہے، ہر بندے دا عقیدہ ہے کہ مرن دے بعد اٹھن برحق ہیں، یہ عقیدہ سا کو نمازی بنے سی، یہ عقیدہ سا کو قرآن پڑھن تے مجبور کرے سی، یہ عقیدہ سا کہ شراب چھڑوے سی، یہ عقیدہ سا کہ سودی کاروبار چھڑوے سی، یہ عقیدہ ہے جیڑے بندے دے دل سے ڈر رندے ڈردا ہوئے جدائے عقیدہ ہوئے کہ آخرت برحق ہے، اپنے پیو ماں دادا بو کریں دے جندہ عقیدہ ہے کہ آخرت برحق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے دنیا کائنات والے اول وزن یوم اذن الحق، قیامت لنی توڑے عمال دا وزن کرنا حق ہے، ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم، قیامت لنی توڑے کے نعمتیں دے بارے سوال کرنا حق ہے، ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، توڑے کنے آنکھ دے بارے پوچھنا، توڑے کے کان دے بارے پوچھنا، توڑے کے دل دے بارے پوچھنا، اے حق کی وے قیامت دا دین لگنے۔ اللہ پاک نے بے مقام دے فرمایا جے قیامت دا دین نہ لگنا ہویا، معاشر دا دین نہ برپا تھیونا ہویا، آخرت دا دین کائنا سجنا ہویا، اللہ ایک رہی نہ آکھیا یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی، اگر قیامت دا دین نہ لگنا ہویا اللہ ایک رہی نہ آکھیا لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی و صاحبتہی و اخی و فصیلتہی اللتی توی ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انہا لوا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر و تولا۔ اللہ کریم نے انہیں سارے ایتیں دے اندر یہ مسئلہ سمجھائے لوگوں مرن دے بعد اٹھنا بھی برحق کے، میدان معاشر بھی برحق کے تے اللہ دے سامنے حاضری بھی برحق کے۔ اٹھنے کے نہیں اٹھنے میں کو یقین ہوئے کہ میں سویرے پیش تھی انہیں عدالت جج دے سامنے، یقین ہوئے پتہ ہی ہوئے بھی نوٹس میرے کے آ چکے سویرے میں پیشی تے پیش تھی انہیں اندھے بعد والا سا پیشی تے پیش تھی انہیں دی تیاری کرنے ہیں، سستی کہن سے کرنے میں کو پتہ ہوئے کل میرا پیپر ہے میں وال سستی کہنا کرے سا لازم دیونے بھائی، میں کو پتہ ہوئے کل میرے فصل دے پانی دا وارا ہے میں وال سستی کہنا کرے سا، میں کو پتہ ہوئے کہ میں کل سفر دے بجنے اتنے وجہ میری باس دی ٹکٹ ہے جہاز دی ٹکٹ ہے وال میں سستی کہنا کرے سا، اپنے سفر دی مکمل تیاری کرے سا، اگر میں کو پتہ ہوئے پانی دے وارے دی مکمل تیاری کرے سا، اگر میں کو پتہ ہوئے تا پیپر دی میں مکمل تیاری کرے سا، تے ساریاں چیزاں جب سمجھ گئے ہو تو اے دسواں جب سا کو پتہ ہے کہ اسا کل اللہ دے سامنے حاضر بھی تھی مڑے، اے بھی پتہ ہے کہ اللہ کو حساب ہی دے مڑے، وال سستی کیڑی شاید دی نہ پیپر سستی ہے نہ سفر دی تیاری ہے جو سستی ہے نہ پانی دے بارے جو سستی ہے، سستی والا آخرت دے بارے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، اللہ فرمے دے عجیب بندے جیوں جیوں انہیں دا حساب نیڑے اے اویں اویں غفلت دے نیڑے، اے اویں اویں سستی دے نیڑے ہیں،
حضرات قیامت الذی برحق ہے، او بھائی جان برحق ہے کتن کیا گڑے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں بندہ ماں دے پیڑ دے باہر اندے اویں بندے والا اللہ دی بارگاہ پیش تھی انہیں ماں دے پیٹ چو کیڑی پوزیشن چاہیا سے پہلی پوزیشن جڑے ویلے اماں دے پیٹ چو بچہ نکل دے تے پیدا ہوں دے خالی ہاتھ وداؤں دے خالی ہاتھ آیا وداؤں دے خالی ہاتھ بچے دی پیدائش تھی نہیں ودی ہوں دی ہے اللہ دے نبی فرمائے بندہ جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ چاہیا کھڑا ہو سی خالی ہاتھ آیا کھڑا ہو سی دوجی کیفیت کیا ہے سارے ماں دے پیڑ دے باہر آون دی جڑے ویلے ماں دے پیڑ دے باہر آندے ہیں سارے جسم تے کپڑے تے تن تے لباس کا نہیں ہوندا اللہ دے نبی فرمائے جڑے ویلے تساں اللہ دی بارگاہ چ حاضر تے کھڑے ہو سو تواڈے جسم تے کپڑے کا نہیں ہونے تواڈے جسم تے لباس کا نہیں ہونا چودھری کیوں نہیں وے ایم این اے کیوں نہیں وے وزیر کیوں نہیں وے نواب کیوں نہیں وے سردار کیوں نہیں وے زمیندار کیوں نہیں وے زمینیں پلاٹیں دکانیں دے مالک کیوں نہیں وے اللہ دی بارگاہ بغیر لباس دے آئے کھڑے ہو سو تے تریجی وجہ ہے کہ جڑے ویلے بچہ ماں دے پیٹ دے باہر آندے اوندا ختنہ کہیں تھیا ہویا ہوندا اللہ دے نبی فرمائے بغیر ختنے دے اللہ دی بارگاہ پیش تھیا کھڑا ہو سو ختنے دے بغیر تے کپڑے دے بغیر تے مال دے بولو خالی آتی اے پوزیشن اسی اللہ دی بارگاہ چ پہنچن دی والا اللہ پاک نے سارے چیزاں دسن کے مرن دے بعد اٹھنا برحق ہے اے قرآن آدھے جڑے ویلے اٹھ سی اے آدھا کھڑا ہو سی وقال الانسان ما لها انسان اکسی کیا تھی گئے میں تو ستا ہویا ہمیں انہا مطلب ہے قرآن تا جو اٹھ نہیں بول سکتا نعوذ باللہ حق ہے کہ اٹھنے اگر نہ اٹھنا ہوندہ اے ایک نہیں آکھیا مالہا انہا مطلب ہے مرن دے بعد حق ہے اللہ پاک نے مزید طریقے تے سمجھایا یہ تریجہ سپارہ ہے سورت انا سورت البقرہ ہے آیت نمبر 259 اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر اے مکے دے لوگ جڑے آخرت دا انکار کریں دے کھڑے انہاں کو پچھلے دور دی ایک بات سنا انہاں کو مسئلہ سمجھا کہ مرن دے بعد اٹھن برحق تے اللہ کی میں اٹھاون دے قادر ہے یا اللہ کیڑی بات تا کیڑا قصہ تا کیڑا واقعہ اللہ کریم فرمے دے او کاللذی مر علا قریتوں وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا اللہ پاک نے فرمائے میرے بندے دے وچوں ایک بندہ پیا گزردا سفر پیا کرنا جیندا نام حضرت عزیر اللہ دا نبی سواری تے سوارا روٹی بھی نالے پانی بھی نالے زادے راہ بھی نالے گزر جے ایو جئی وستی دے وچوں گزرے یا اللہ کیڑی وستی وچوں اللہ فرمے دے جڑی وستی دی حالت ہے وستی چھتیں دے بل پئی ہے دیواراں کھولے بنے پیاں تے چھتاں دے چھاپیاں وستی تباہ و برباد تھئی پئی ہے یا اللہ وال کیا ہویا اللہ فرمے دے حضرت عزیر نبی روک گئے وستی دی اجڑی ہوئی حالت ڈٹھی نے چھتیں دے بل ٹٹھی ہوئی کیفیت ڈٹھی نے وستی اجڑی ہوئی دے کے آکھن لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا اے اللہ میں عزیر نبی دا سوال ہے این اجڑی ہوئی وستی کو کیویں زندہ کرے یہ سوال کہنا جو کون زندہ کرے یہ سوال کہنا انا یحیی میں یحیی کہنا یعنی اقرار ہاں بھئی زندہ تتائیں کرنے میں عزیر دا یقین ہے اتنا داستا کرے سے کی میں انا کی میں تھوڑا جا طریقہ سمجھا چاہ کی میں اے اجڑی ہوئی وستی کو کی میں آباد کرے سے اے پروردگار کی میں زندہ کرے سے اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر والجواب دیتا ذرا جواب تے غور کر سوال ہے اللہ انوستی کو کی میں آباد کرے سے اللہ نے جواب کیا دیتے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ لگ دے تھکے بیٹھے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ
جواب اللہ نے موت دے دیتی حضرت عزیر نبی کو 100 سال کتی ارڑکیں سوال ہے وستی کیویں آباد کرے سے پوچھن والے کو اللہ نے موت دے دیتی پوچھن والے کو بعض جوابات پریکٹیکلی سمجھ اندن تھیوری سمجھ نہیں اندی جتنا مرضی رٹے لاؤ کیا خیال ہے بعض جوابات لیک کے سمجھ اندر لیک کے جے تک بنجن نہ گزرے ہو تک سمجھ بولو جی میں ایک بندہ اعتراض پیا کرے آکے اللہ سیاں تو ہی عجیب ہی امب دا کیجرا درخت نکڑی جی امبلی لا کھڑائی تے ہندوانے دی والہ پتلی ہے تے ایجرا 2.5 کلو دا ہندوانا لا سٹے عجیب ہی امب دے درخت تے ہندوانا بھبدا ہا تے ہندوانے والی والہ تے امبلی بھبدی آئی ہن درخت امب دی ٹیک لگا بیٹھے تے اعتراض بیٹھا کرے دے تے گھلی ہے ہوا تے ترٹی ہے امبلی تے وڈی ہے ٹیٹن تے کوپر والی لگی ہے نا جڑے ویلے آ کے دی واہ وے اللہ سیاں من گیا بھائی وہ پریکٹیکل تھے من گیا تیرے فیصلے جی حکمت جی اج تا ہندوانا اوندا میڈا مگر بار ہوئے ایتھا امبلی لائی تیرے ہر فیصلے جی حکمت بعض چیزاں عقل نال پریکٹیکلی سمجھن جن اللہ پاک نے موت لے لیتی کتی سال بولے نہیں وے بھائی اجا میں تو توڑے وسیب دا مہمان ہے یا توڑی حالات رٹھی وقت گلہ تھی سی پورے مظفر کردہ ذرا ذوق نال بہت شوق نال بہت کتی سال موت دے دیتی اللہ پاک نے ہی نہیں آچا میں عزیر نبی کو نیندر دیتی ہے نوم دا لفظ ذکر نہیں اللہ نے ہی نہیں فرمایا فَأَنَامَهُ اللَّهُ بلکہ اللہ نے واضح لفظیں اس بات کی تھی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ نے حضرت عزیر کو موت دے دی تھی موت دا مطلب موت ہی ہے موت آ گئی عزیر علیہ السلام اٹھائیں کتی عرصہ بولو بولو 100 سال دے بعد اللہ فرمے دے ثم باسو اساں حضرت عزیر کو اٹھایا اٹھا کر کے اساں پوچھا پہلے اے دسا کم لبستا چوکار سائی تھا رہی ہیں حضرت عزیر دن لبستو یومن او بعد یوم لگدا ہی میں جی میں ایک دیمار ریا ہوا یا دیمار دا کچھ حصہ ریا ہوا حضرت عزیر کو اللہ نے فرمائے بل لبستا میاتا اتنا ایک دیمار تے ادھے دیمار دی بات نہیں ہے تے کوئی تا ستے ہوئے تے ریحے ہوئے 100 سال دا عرصہ گزر گئے اچھا اللہ سیاں میں کو کیویں پتہ لگ سی اللہ فرمے دے اے دسا کیڑی شے تے آویں یا اللہ میں سواری تے آویں اللہ فرمے دے ول دیکھ اپنی سواری دو وانظر الہی مارے کا اپنی سواری دیکھ والے نجالا کا آیت للناس اسا تیری سواری کو لوگاں واسطے نشانی تے دلیل بنے سو اسا تیری سواری دے ذریعے تیرے سوال دا جواب دیونے سے اسا تیری سواری دے ذریعے لوگے کو آخرت دا عقیدہ سمجھاونے سے ذرا اپنی سواری تے نظر مار اللہ پاک نے سواری انہیں منٹیں سکینٹیں دے اندر کیفا ننشزوہا ثم نقصوہا لہما گوشت چڑھ گئے سواری بن گئی ہے سواری دا ایمیں حشر تھیا پیاہا جیویں اجڑی ہوئی وستی دا حشارہ جیویں وستی دی شکل اوہیں سواری دی شکل جیویں وستی دا منظر اوہیں سواری دا منظر جیویں وستی دی حالت اوہیں سواری دی حالت اللہ نے فرمایا دیکھ اپنی سواری دو حضرت عزیر دے بیٹھے ان اللہ نے دیر نہیں لئی سواری بن کے اگو آ گئی ہے اللہ فرمائے دے اساں جیویں تیری اجڑی ہوئی سواری کو بڑا منتے قادر ہیں اساں میں مرن دے بعد بندے کو بھی اٹھا منتے قادر ہیں نعرہ تکبیر آواز دے نعرہ تکبیر دیکھو اللہ اکبر دا معنی سمجھ دے ہو بڑا اچھی آواز میں بولے نعرہ تکبیر عقیدہ اہل حدیث مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری یاسر حیدر صاحب جزاک اللہ خیر ہاں بھئی اٹھنے کے نہیں اٹھنا ہیں صحیح کوئی مرن دے بعد اٹھنے کے نہیں یہ دیکھو جب اٹھنے کپڑے دے بغیر اٹھنے ہاتھ خالی ہو سن اٹھنے ایمیں یہ کہنا والا آکڑ کیڑی شاید دی وال کیڑی بنیاد تے نماز چھوڑیں دے ہو جب اٹھنے اللہ دی بارگاہ وقت کیڑی بنیاد تے حسد کریں دے ہو ناز کیڑی شاید تے
ود سودی کاروبار کیڑی شاید ہے جب اللہ دی بارگاہ حساب نے آونے ول شرک کیڑی شاید ول نبی دے طریقے چھوڑن دی وجہ کیا ہے اے جو تیری سواری بحال کیتی سے میرا پیغمبر عزیر اسا ایویں والے وستی کوئی بحال کرے سوں کشے بیوی نال ہاوی جی اللہ سے روٹی پانی نال آئی اچھا دیکھ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى ارڑے اے روٹی پانی 100 سال دے بعد روٹی پئی کھل دیئے پتلی پئی کھل دیئے کندوری پئی کھل دیئے حضرت عزیر نے روٹی کھولی ہے اللہ دا قرآن گواہی نے دے لم یتسنى ناشتہ ایمیں لاتا جی میں تازہ فرش لاتا ہوئے تے عرصہ کتی گزریا پیا بولیں دے نہیں یار عرصہ کتی گزریا پیا ناشتہ فرش تے گڈا دا حال دیکھن دا کہنا آئی اللہ نے خچر تے گڈا کو منٹج بنا دیتے ناشتہ فرش لاتے اللہ اے سمجھ نہیں آئی لاجک خچر تے حالوں بے حال بنیا پیا تے ناشتہ فرش لاتا اللہ انہی وجہ کیا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ساریاں باتاں سمجھایا ناشتہ 100 سال دے عرصے دے بعد بھی تازہ لاتا ہوئے ہے تے خچر دی حالت خراب آئی اللہ سمجھاون چاہے مرن دے بعد میری مرنی میں جیندی حالت خچر علی کروں مرن دے بعد میری مرنی میں جیندی حالت ناشتے علی کروں کچھ یو جیوی ہو سن جڑے مرن دے بعد گل وے سن جی میں خچر تیرا گل گیا اسا انہاں کو بھی دوبارہ کھڑا کرن تے قادر ہیں تے مرن دے بعد کچھ یو جیوی ہو سن جنہ دی حالت ناشتے علی کارو سی ایویں لاتے ہو سن جی میں تازے فرش لاتے ہو اللہ فرمے دے میڈا کامے میں جڑی حالت بناواں عذاب بھی قبر دا حق ہے ثواب بھی قبر دا حق ہے جزا بھی قبر دی حق ہے سزا بھی قبر دی حق ہے ناشتے والی حالت بھی بن سکتی ہے ناشتے والی حالت بھی بن سکتی ہے تے گڈا والی بولو ہن تساں سو مولوی صاحب کیا پتہ مرن تو بعد کون ناشتے والی کار تھیندے تے کون گڈا والی کار تو آپ کو تو شاید پتہ لگ گیا ہوئے یا نہ لگا ہوئے میں کو سمجھ آ گئی جیندی زندگی گڈا لی ہے اوہ حشر بھی گڈا لا تو جیندی زندگی ناشتے والی ہے جان دے ہو ناشتے والی زندگی ناشتہ کہیں بے کو فائدہ دیں دے یا آپ کو ناشتہ کہیں بے دی بوکھ مریں دے یا نہیں مریں دے بولیں دے نہیں ہویا کوئی ناشتہ کہیں بے دا تمن پورا کریں دے یا نہیں جیڑا بندہ کہیں بے دی خاطر جیندہ ودے جی میں ناشتہ بے دی خاطر تے اللہ ان دی آخرت بھی ناشتے علی کر دے سی تے جیڑا گڈا اللہ ہٹھ کی دی ودے گڈا اللہ زد کی دی ودے ان دا حشر ہوئے تھی سی مرن دے بعد اٹھن بر حق ہر صورت اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ساریاں باتاں سمجھایا اللہ پاک فرمے دے ہو دنیا کائنات والے ہو آخرت برحق کے قیامت دین برحق کے نفس و نفسی دا عالم ہونے اللہ پاک اپنے عرش تے مستوی ہونے اللہ نے ول سوالات کرنے اللہ نے ول پوچھ گچھ کرنی ہے اللہ نے تیرے مرے کے پوچھنے زندگی دے بارے جوانی دے بارے ہر ایک شے دے بارے اللہ نے سوال کرنے پہلی بات عرض کیتی ہم آخرت تے یقین رکھنا چاہیے ہے دوجی بات ہے کی تیم آخرت آمن بر حق کے اندے دلائل عرض کیتے میں تریجی بات ہے جو آخرت آسی کیوں میدان قیامت لگ سے کیوں اللہ پاک نے فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ میں اللہ نے آخرت ہی مستے لاؤنی ہے تاکہ تو دی ہر کیتی کرنی دا حساب لیونا بوئے ایک بکری آئی کیٹی تبھی بکری آئی سنگ علی بکری نے کیٹی بکری کو سنگ ماری ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اللہ کیٹی بکری کو سنگ دے سی اللہ پاک حساب پورے کرے سی مالک یوم الدین او قیامت دا دین مالک اللہ نے حساب کرنے جیڑے بندے جے کچھ میں ستایا اللہ نے قیامت اللہ توڑے کے حساب گرنے پہلا سوال اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ پہلا سوال نماز دے بارے ول کیڑے سوال ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا وان مالہ من این اکتسبہ ومن این انفقتہ وان
علمه ماذا عمل به اللہ نے زندگی دے بارے پوچھنے اللہ نے جوانی دے بارے پوچھنے اللہ نے مال دے بارے پوچھنے کتوں کمایا آوی کہ کتھا خرچ کیتا آوی اللہ نے علم دے بارے پوچھنے کتھا عمل کیتا آوی ساری زندگی دا حساب دیونا پوچھ نبی سی فرمائے صحابہ آخرت دی کتنا فکر کریں دے ہو آکھن لگن سہیں اساں ایک نماز پڑھوں سا کو پتہ نہیں ہونا اساں دوجی پڑھ سکتے ہیں یا پہلے موت آوے سی آپ نے فرمایا یہ تا کوئی فکر نہیں یہ تا کوئی فکر نہیں اللہ دے نبی کین دیئے بل فکر کی میں ہوئے آپ نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا پیغمبر میاں میری کیفیت ہے میں اگر نماز پڑھدا بیٹھا ہوں میں کہیں پاسے سلام پھیراں سجے پاسے تو میں کو پتہ نہیں ہوتا میں کھبے پاسے پھیر سکتا یا پہلے موت آوے سب کو فکر ہی کہنی نہ موت دی فکر ہے نہ آخرت دی فکر ہے حضرات سب کو آخرت دی فکر کرنی چاہیے اگو باہ رمضان قریب ہے زندگی دا کوئی پتہ کہنی آخرت دی فکر کرو تیاری کرو نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں فرمایا کہ کو تسا سیانا بندہ سمجھ دے ہو اکیس کونے دنا کونے سیانا کونے نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے نبی تو سہیں دسو کون سیانا ہے آپ نے فرمایا جاندے کہ زمین ہے پیسہ ہے پلاٹ ہے مکان ہے وہ سیانا نہیں دنات سیانا وہ ہے جڑا اپنے مرن کو یاد کی تیراوے مرن دے بعد تیاری کرے اپنے پھٹے تے لیٹن دی اپنے غسل دی اپنے کفن دی تے اپنی قبر دی تیاری کرے جڑا اپنی آخرت دی فکر کرے وہ بندہ سیانا ہے سیانے بنو اپنی آخرت دی فکر کرو آخرت برحق کے تیاری کرو خوب نیکی کر کے اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر نمازہ پڑھ کے عبادت کر کے جڑے ویلے بندہ نیکی کرے عبادتہ کرے اللہ پاک والوں کو آخرت دی فکر بھی نصیب کر دیں دے آج دا پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث مظفر گڑھ دے زیر اہتمام منعقد کیتا وینا پہ اہل حدیث یوتھ فورس ضلع مظفر گڑھ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث مل جل کے ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی تھی تسا احباب کو دعوت لیتی نے تشریف گھنا ہو انہوں نے دعوت کی تھی خیرات دا پروگرام علماء کو مدعو کی تنے اللہ رب کائنات کے دعائے اللہ ساری جماعت نہیں نظم کو مضبوط کرے اللہ تعالیٰ سارے دوستان دی زندگی برکت پاوے جنہ لوگوں نے پروگرام کیتے جنہ نے تعاون کیتے جنہ نے محنت کیتی ہے اللہ تعالیٰ سب دی محنت تعاون کو قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین